بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 9x3 کے کمرے میں، جس میں نہ تو اخبار ہے نہ کوئی ٹی وی کی سہولت ہے۔ دن کو مکھیاں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے آ جاتے ہیں۔ اسے ڈیتھ سیل ہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن عمران خان کی جرت کو، ہمت اور بہادری کو سلام، جو آج 5ویں رات اس ڈیتھ سیل میں گزار رہا ہے۔ لیکن اللہ الحق ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس ڈیتھ سیل میں آج جو اس کی 5ویں رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سرخرو کیا۔ جب اس کی گورنمنٹ جا رہی تھی تو وہ ایک لیٹر لہرا رہا تھا کہ مجھے یہ لیٹر آیا ہے، مجھے یہ لیٹر آیا ہے، امریکہ کی طرف سے لیٹر آیا ہے اور یہ کھلی دھمکی ہے۔ ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو چلتا کرو، اگر اس کا تختہ آپ نے الٹ دیا تو آپ کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہ مانی۔ وہ 15 مہینے تک لیٹر لہرا کے بتاتا رہا، پوری دنیا کو اس نے بتایا کہ یہ امریکی سازش سے ایک رجیم چینج کے ذریعے امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے، اس عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو میری ان کا ایک مہنگائی سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی اور چیز سے۔ یہ صرف امریکہ کے کہنے پہ میری حکومت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے امریکی اخبار میں ایک جریدے نے، جس کا نام ہے دا انٹرسپٹ، آپ چاہیں تو اس کو گوگل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جو انہوں نے سٹوری بریک کی، انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی جو اس وقت پرائم منسٹر تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ واقعی امریکہ کے ایمبیسیڈر نے پاکستان کے ایمبیسیڈر کو لیٹر دیا تھا۔ ایک جو میسج ہوتا ہے، جو ٹائپ ہوتا ہے، جس کو کیبل کہتے ہیں یا ہم آسان زبان میں سافر کہہ سکتے ہیں، وہ واقعی امریکہ نے بھیجا تھا۔ پاکستانی گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ سکتے، جنہوں نے اس وقت جو کرتا دھتا تھے، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، ان کو واقعی لیٹر لکھا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ اس کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر آپ اس کی حکومت کو ختم نہیں کرتے اور آپ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس وقت کے جو کرتا دتا تھے وہ کیسے نتائج بھگت سکتے تھے، جن کی ساری جائیداد ویسٹرن بیرون ملک میں ہو، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو ان کا رہنا سہنا ہو وہ بھی یورپین ملکوں میں ہو، تو وہ کیسے اس حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن عمران خان کا جو اتنا سٹرونگ بلیف ہے، اتنا کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میری ضرور سنے گا، اور آج جب وہ ڈیتھ سیل میں قید ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے رخرو کیا ہے، اور وہاں اس نے ثابت کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ اس وقت کے سپیکر، ڈپٹی سپیکر جو قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی سچی تھی۔ اگر اس وقت چیف جسٹس وہ لیٹر کھول لیتے اور پڑھ لیتے، وہ پڑھتے ہی کیوں؟ اگر وہ پڑھ لیتے تو وہ عمران خان کی حکومت کو کبھی گرنے نہ دیتے، اس حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا۔ اور یہ جو 15 مہینے پاکستانی قوم پہ یہ جو عذاب نازل رہا ہے، جس کرب سے، جس ظلم سے، جس فسطائیت سے اس عوام نے یہ جو 15 مہینے گزارے ہیں، اس کرب سے شاید وہ نہ گزرتے، لیکن اس وقت کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور اس حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی اور ان کو سرخرو کیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست اپڈیٹ میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ جس وقت موصوف آج چونکہ اس حکومت کا آخری دن تھا اور اسمبلی میں تقریریں ہو رہی تھیں، کچھ مشکلیں بھی ہو رہے تھے، مذاق کے ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا، جس طرح پتہ چلتا تھا کہ آپ بڑا کارنامہ کر کے گئے ہیں، بہت بڑا جناب کوئی مار کے گئے ہیں، اور وہاں چٹکلے چھوڑے جا رہے تھے۔ وہاں پہ موصوف تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 15 مہینوں میں کسی ایک بندے کے گھر پر کوئی ناجائز چھاپا نہیں مارا گیا، کسی ایک بندے کو پابند سلاسل نہیں کیا گیا، چھاپا مارنا، قید کرنا تو دور کی بات، ہم نے کسی کو دھمکایا بھی نہیں ہے۔ جب وہ موصوف تقریر کر رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کی شاندانہ گلزار، جو سابقہ نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، اور اسے اس وقت اریسٹ کر لیا گیا جس وقت موصوف تقریر کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 15 مہینوں میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ یہ بھی ثابت ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کہ اللہ الحق ہے،
جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف اور پاکستانی آلموسٹ 87% لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ثابت ہوگا کہ سب ایک سازش تھی، اور ایک سازش کے تحت عمران خان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا اور اس کے 20,000 سے زیادہ کارکنوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، اور جو رہتے ہیں جن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جو انڈر گراؤنڈ ہے، جو رپوش ہیں، یہ سب ایک سازش کا حصہ ہے۔ اللہ الحق ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے گھر سے انصاف کی امید ہے۔ اگلے ولاگ میں کچھ اور اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔